إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، جمعے کی نماز کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی اور وہی مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے تھے. آج جو مسائل آپ کے سامنے اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز یا کہیے عید کا دن جمعے کے دن ہو جائے، عید جمعے کو آ جائے، جمعہ اور عید دونوں ایک دن آ جائیں تو اس دن کیا کریں گے؟ جمعے کی نماز کے تعلق سے شریعت میں کیا ہدایات موجود ہیں، اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئے گی. تو پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب جمعے کے دن عید آ جائے تو یہ رخصت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کی نماز نہ پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عید کی نماز ادا کر لیا، گھر چلا گیا ہے تو جمعے کی نماز کے لیے دوبارہ نہ آئے، یہ اس کے لیے رخصت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ عید اور جمعہ دونوں ایک دن ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی صحابہ کرام سے کہ قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، کہ تمہارے اس دن میں دو عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں، یعنی جمعے کے دن آج کے دن دو عیدیں ایک ساتھ آ گئی ہیں. فمن شاء اجزأہ من الجمعۃ وإنا مجمعون، تو جو آدمی چاہے وہ جو عید کی نماز پڑھ لیا ہے تو عید کی یہ نماز اس کے لیے جمعے کی نماز کے لیے کافی ہو جائے گی. البتہ آپ نے یہ کہا کہ ہم جمعہ ادا کرنے والے ہیں، یعنی جمعے کی نماز ہم ادا کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ جمعہ عید کے دن، عید جمعے کے دن آ گئے، عید جمعے کے دن آ گئی، یعنی عید اور جمعہ دونوں اکٹھا ہو گئے تو آپ نے رخصت تو دی صحابہ کرام کو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے والے ہیں، اور آپ نے جمعے کی نماز قائم کی اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام جمعے کے لیے نماز کے لیے مسجد میں آئے بھی. تو دونوں چیزیں ہیں، ان کو دونوں کو ہمیں ساتھ میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز قائم کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب عید اور جمعہ دونوں ایک دن ہوں تو عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد سرے سے مسجد میں جمعے کی نماز قائم ہی نہیں کی جائے گی. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق سے کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے. جو صراحت کے ساتھ بات آئی ہوئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہی ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، سنن ابن ماجہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، کہ تمہارے اس دن دو عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں. فمن شاء اجزأہ من الجمعۃ، تو جو چاہے یہ عید کی نماز اس کے لیے جمعے کی نماز سے کافی ہو جائے گی. وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، البتہ ہم لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے والے ہیں، جمعہ قائم کرنے والے ہیں. اس کا مطلب بہرحال یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ امام کے لیے یہ چیز جائز نہیں. ہاں، اگر امام مکلف ہے کہ جمعے کی نماز وہ قائم کرے اور جمعے کی نماز آ کر کے قائم کرتا ہے تو اس کے لحاظ سے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو جمعے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ آئیں گے مسجد میں، تو ان کے لیے جمعے کی نماز کے لیے امام کو بہرحال مسجد میں آنا پڑے گا، امام کو خطبہ دینا پڑے گا.
جو بھی خطیب ہے جب تک وہ خطبہ نہیں دے گا تو جمعے کی نماز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لحاظ سے اس کے لیے بہرحال آنا ہوتا ہے، اس کو جمعے کی نماز قائم کرنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی ایسا کیا ہو کہ جب عید اور جو جمعہ ایک دن ہے، یعنی عید جمعے کے دن آ گئی ہو اور آپ نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام سے یہ کہہ دیا ہو کہ آج جمعے کی نماز ہوگی ہی نہیں اور آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، عید کی نماز اب جو ہے ضرورت پڑھ لی ہے ہم نے، تو جمعے کی نماز کی اب ضرورت نہیں ہے، ہم جمعہ قائم نہیں کریں گے، ایسا کسی روایت میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہے روایت تو صرف یہ ہے کہ رخصت ہے، رخصت کے الفاظ آئے ہوئے۔ رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جمعے کے لیے حاضر نہیں ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعے کی نماز اس دن قائم ہی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر جمعے کی نماز قائم ہی نہ کی جائے تو پھر یہ مسئلہ کہ جو چاہے اس کے لیے کافی ہے، اور یہ مسئلہ پھر اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی جمعہ پہ پڑھنا چاہتا ہے تو مسجد میں حاضر ہوگا۔ اب مسجد میں جب حاضر ہوگا تو اکیلے تو جمعہ پڑھتا نہیں ہے آدمی، مسجد میں جب بھی حاضر ہوں گے تو جمعے کی نماز اسی وقت اس کو ملے گی جب مسجد میں جمعے کی نماز قائم کی جائے گی۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اسی طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے کہ عید اگر جمعے کے دن آ گئی ہے اور عید کی نماز ہم نے پڑھی ہے تو جمعے کی نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں رہ جاتا ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جمعے میں حاضر نہ ہو، لیکن جمعے کی نماز بہرحال مسجد میں قائم کی جائے گی جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ نے جمعے کی نماز قائم کی ہے تو جمعے کی نماز مسجد میں ادا کی جائے گی، قائم کی جائے گی۔ لوگوں کو اختیار ہے کہ لوگ جو چاہیں وہ مسجد میں آئیں جمعے کی نماز کے لیے، اور کوئی آدمی نہ آنا چاہے اس دن جمعے کے لیے تو کوئی حرج نہیں۔ عام دنوں میں جیسے جمعے کی حاضری واجب اور فرض ہے تو عید کے دن جمعے کی حاضری، جو آدمی عید کی نماز پڑھا ہے اس کے لیے جمعے کی حاضری فرض نہیں رہ جاتی ہے، اس کے لیے وہ عید کی نماز کافی ہے۔ بس اتنی سی بات احادیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، اور وہ روایت ان کے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں نماز عید پڑھائی۔ دور خلافت سے مراد اصل عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے یہ بات ہم کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ ان کی الگ سے کہیں کوئی خلافت تو نہیں تھی، لیکن بنی امیہ کی جو خلافت تھی، بنی امیہ کی خلافت اسی دور کی بات ہے کہ انہوں نے مکے میں اپنی طور پر اپنی خلافت قائم کر رکھی تھی، جو باضابطہ خلافت تو نہیں مانی جا سکتی شریعت کے لحاظ سے، لیکن بہرحال ان کا وہاں پہ ہولڈ رہا اور ان کی عمارت رہی ہے وہاں پر۔ اس موقع پر ایک طرح کی روایت ہے، ایک روایت اس طرح کی ہے کہ انہوں نے عید کی نماز پڑھائی، اور عید کی نماز پڑھانے کے بعد وہ لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں انتظار کرتے رہے لیکن وہ مسجد میں آئے نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں آئے نہیں، لوگ مسجد میں انتظار کرتے رہے لیکن وہ مسجد میں حاضر نہیں ہوئے۔ اس کے بعد عصر کی نماز میں آئے، تو عصر کی نماز میں آئے، یہ پورا معاملہ عصر کی نماز پڑھائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے یہ پورا مسئلہ آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اصحاب السنہ، انہوں نے سنت ہی کے مطابق یہ عمل کیا ہے، یعنی جمعے کے لیے حاضر نہ ہونا ان کا یہ سنت کے مطابق ہی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ کہنا وہ اس بنا پر ہے کہ چونکہ جمعے کے عید کے دن اگر جمعہ ہے اور عید جمعے کے دن آئی ہوئی ہے تو عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد جمعے میں حاضری کوئی ضروری نہیں رہ جاتی ہے، اور اسی کے لحاظ سے وہ جمعے کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اتنی سی بات تو اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اور ان کا حاضر نہ ہونا اسی وجہ سے رہا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں جمعے کی نماز سرے سے قائم نہیں کی جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے یہ مراد لیا ہو، یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے یہ بات؟ کہ احادیث میں بالکل واضح ہے یہ بات، جیسا بھی میں نے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید جمعے کے دن آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے دو عیدیں آ گئی ہیں، ایک تو عید اور ایک جو ہے جمعہ۔
اس لیے تم میں سے جو چاہے اس کے لیے عید کی نماز کافی ہو جائے گی۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم جمعے کی نماز ادا کرنے والے ہیں، تو جمعے کی نماز ادا کرنا عید کی نماز کے ساتھ، اور امام اس کو مسجد میں آ کر کے قائم کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت ہے، جس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں ہمیں اس کا پتہ چل رہا ہے، بالکل واضح بات یہ ہے۔ بقیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کون سی سنت مراد لی ہے، اس میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن، عید کے دن اگر جمعہ ہے تو جمعے کی حاضری کو آپ نے رخصت دے رکھی ہے، اور اسی لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں آئے، تو ان کا نہ آنا یہ کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے، سنت کے مطابق ہی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی مراد لینا ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ مکے میں تھے، حالانکہ ان کی اپنی خلافت تو نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ بنو امیہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیے تھے، اس لیے اپنی خلافت کا وہاں اعلان کیے تھے، ورنہ جو خلیفہ شریعت کے لحاظ سے اس زمانے میں تھا وہ خلیفہ بنو امیہ کا خلیفہ تھا، اور یہ خلافت ان کی اپنی شام میں تھی۔ اس موقع پر یہ واقعہ ایک پیش آیا کہ وہ جمعے کے دن، یعنی عید کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور عید کی نماز پڑھانے کے بعد وہ حاضر نہیں ہوئے تھے، عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے ہی مسجد میں حاضر ہوئے۔ وہ ایک بڑا مسئلہ لوگوں کے درمیان بنا، تو اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا مسئلہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ جمعہ اور عید دونوں اکٹھا ہو جائے تو جمعے کی نماز ضروری نہیں رہ جاتی ہے، یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس میں کلام نہیں ہے، اس میں ہم کلام نہیں کر رہے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھنا ضروری نہیں رہ جاتا، عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی چاہے تو گھر میں رہ جائے، اور عید کی نماز جو پڑھا ہوا تھا وہی اس کے لیے جمعے کی نماز کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یہ کافی ہونے کی بات ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ بات کی وہ سنت کے مطابق عمل کیے ہوئے ہیں کہ وہ اس دن سرے سے مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ تو یہاں ایک دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کیا ظہر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جمعے کے دن عید ہے، عید کی نماز پڑھ لیا ہے، اب یہ اپنی جگہ پر ہے بات کی اس کے لیے جمعے میں حاضر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور احادیث سے یہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ لیکن کیا وہ ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھے گا؟ ظہر کی نماز بھی اس کے لیے وہ فرض جو ہے ختم ہو گیا، یا یہ کہ نہیں ظہر کی نماز اسے پڑھنا پڑے گا؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اور یہ بھی بڑی عجیب سی رائے لگی مجھے جب میں نے یہ پہلی مرتبہ رائے پڑھی تھی، تو اس موقع پر مجھے یہ رائے بڑی عجیب سی لگی کہ یہ قول بعض لوگوں کا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسی عمل کو سامنے رکھ کر کے کہ جمعے کی نماز بھی نہیں، ظہر کی نماز بھی نہیں، مکمل چھٹی اس کے لیے اس دن، چونکہ عید کا دن ہے تو چھٹی کا دن ہے، تو نماز سے بھی مکمل چھٹی اس کے لیے، اور بس عید کی نماز پڑھ کر کے آگے اس کے بعد اس کے لیے چھٹی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عصر کی نماز کے لیے آئے تھے، ظہر کی نماز میں جو لوگ وہاں تھے وہ ان کا انتظار کرتے رہے، اس کے باوجود بھی وہ آئے نہیں تھے، عصر کی نماز میں آئے تھے۔ الفاظ جو اس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں میں آپ کو اس کو پڑھتا ہوں۔ ایک مشہور تابعی ہے، عطا ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ خاص طریقے سے مکے سے ہی چونکہ ان کا تعلق ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بڑے خاص شاگردوں میں یہ شمار کیے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ اس کے قائل رہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس طرز عمل کی وجہ سے کہ اس کے لیے نہ جمعے کی نماز نہ ظہر کی نماز، مکمل طریقے سے چھٹی، اس کے بعد وہ عصر کی نماز ہی پڑھے گا اگر عید کی نماز پڑھ لیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو روایت کے الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، عطا جو کہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ اجتمع یوم جمعۃ و یوم فطر علی عہد ابن زبیر، کہ جمعے کا دن اور عید کا دن، عید فطر یعنی وہی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، وہ دن دونوں اکٹھا ہو گئے عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں۔ فقال عیدان اجتمعا فی یوم واحد،
تو انہوں نے کہا دو عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں ایک ہی دن میں، فجمعہما جمیعا فصلاہما رکعتین بکرتن، تو انہوں نے دونوں کو اکٹھا کر لیا اور دونوں کو صبح میں پڑھ لیا 2 رکعت، وَلَمْ يَزْدَدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، اور ان دونوں پر اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز انہوں نے ادا کی۔ یہ اس روایت کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کی روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، وہاں سے یہ بات جو ہے نکلی ہے کہ عطا جو کہ تابعی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں۔ پہلی بات کہ جمعے کی نماز، یعنی اس روایت کے لحاظ سے یہ پتہ لگتا ہے، جو الفاظ اس کے اندر ہیں نقل کیے ہوئے اس کتاب کے اندر، اس کے لحاظ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو الفاظ ہیں اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ گویا کہ عید کی نماز اور جمعے کی نماز دونوں ایک ساتھ ادا کر لی، 2 ہی رکعت میں دونوں ہو گیا معاملہ۔ تو گویا کہ ہم جب عید کی نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی نماز کی نیت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو دونوں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اگر یہ مانا جائے گا اس کو کہ یہاں واقعی معنی میں ایسا ہوا ہے، تو اس میں جو الفاظ ہیں جو روایت کیا اس میں یہ ہے، دیکھیے کہ الفاظ جو نقل کیا ہے فجمعہما جمیعا، ہما ضمیر تثنیہ کی ہوتی ہے، تو جمع عبداللہ ابن زبیر، ہما پھر آیا ہوا ہے، یعنی ان دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا، فصلاہما، پھر وہ تثنیہ کی ضمیر، ان دونوں کو 2 رکعت پڑھا، یعنی گویا کہ 2 ہی رکعت میں دونوں نمازیں ہو گئیں۔ یہ مسئلہ بہرحال اپنی جگہ پر محل نظر ہے کہ کیا عید کے دن جو نماز پڑھیں تو ہم جمعے کا دن ہے تو جمعے کی نیت کے ساتھ کہ یہ جمعے کی بھی ہو جائے گی تو جمعے کی بھی ہو گئی، عید کی بھی ایک ساتھ ہو گئی، دونوں ایک نیت کے ساتھ، یعنی 2 نیت کے ساتھ ایک ہی نماز ہم نے پڑھ لیا تو 2 نمازیں ہماری ادا ہو جائیں گی۔ یہ خود بھی ایک محل نظر مسئلہ ہے، اور ایسا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ اتنی بات ثابت ہے کہ آپ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ عید یہ جمعے کے دن آئی تو آپ نے کہا کہ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ گھر کو جائیں تو جمعے کے لیے حاضری یہ ضروری نہیں رہ جائے گی، تم میں سے جو چاہے وہ حاضر ہو اور جو چاہے حاضر نہ ہو، اور عید کی نماز جمعے کی نماز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئی ہوئی ہے، آپ کی احادیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، لیکن کہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں نمازوں کو ایک ہی ساتھ اور دونوں کی نیت کر کے پڑھ لیا ہو اور یہ سمجھ لیا ہو کہ یہ جمعے کی نماز بھی ہو گئی اور عید کی نماز بھی ہو گئی۔ ایسا کسی روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ ہم کو پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کسی کی رائے نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی یہاں کتاب میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے وہ بھی اسی کے قائل ہے کہ اب اس کو ظہر کی نماز کی بھی ضرورت نہیں، اس کو ظہر کی نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، جمعے کی نماز بھی نہیں، ظہر کی نماز بھی نہیں، اب اس کے لیے پوری رخصت ہے۔ جو عطا کا قول ہے، جس انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے اس قول کو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ظہر کی نماز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی جو الفاظ ہیں، عطا کی روایت کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہے، یعنی جمعہ پڑھ لیا، جب جمعہ پڑھ لیا تو ظہر کیوں پڑھے گا؟ ان کی روایت کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں، تثنیہ کی ضمیر یہ بتا رہی ہے کہ دونوں ساتھ میں پڑھ لیا ہے تو اب اس کے لیے جمعے کی نماز کی ضرورت نہیں، جبکہ عام طریقے سے اہل علم کی رائے یہی ہے اور یہی صحیح رائے ہے، یہی صحیح رائے ہے کہ صرف جمعے کی نماز سے رخصت ہے، حتیٰ کہ جمعے کی نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، جمعے کی نماز اس دن پڑھی جائے گی، مسجد میں جمعے کی نماز کا اہتمام کیا جائے گا، لیکن حاضرین کے لیے یہ رخصت ہے کہ اگر کوئی حاضر نہ ہونا چاہے تو اس کے لیے رخصت ہے وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے، اور یہ عام حکم کے تحت چیز آ جائے گی۔ عام حکم کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی جمعے کے تعلق سے کہ جن کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے ان کے لیے ظہر کی نماز، جب بھی آدمی جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا تو ظہر کی نماز کا حکم خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ ظہر کی نماز یہ اصل ہے اور جمعے کے دن جمعے کی نماز اس کا بدل ہے،
جب بدل نہیں تو اصل خود قاعدے کے لحاظ سے، فقہی قاعدے کے لحاظ سے وہ اصل خود بخود واپس آ جائے گا، یعنی ظہر کی نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہو جائے گا۔ جیسے کوئی بیمار ہے، جمعے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے جمعے کی نماز سے رخصت ہے۔ اگر کوئی سفر کے دوران ہے، سفر میں ہے، سفر چل رہا ہے اس کا، اور وہ کہیں پہ رک کر کے، ٹرین میں ہے، کہیں رک کر کے جا کر کے ظہر کی نماز، جمعے کی نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ لیکن رخصت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ظہر کی نماز بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جمعہ نہیں تو خود بخود ظہر کی فرضیت اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ جمعے کے دن صرف جمعے کی فرضیت کی وجہ سے ظہر کی فرضیت ساقط ہوتی ہے۔ اگر جمعے کی فرضیت نہ ہو کسی کے اوپر تو ظہر کی فرضیت اس کے اوپر باقی رہتی ہے، تو ظہر کی نماز اس سے ادا کرنی ہے۔ جب آپ نے جمعے کی نماز سے رخصت دی ہے تو ظہر کی نماز کی فرضیت لوٹ آئے گی۔ اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے جا کر کے جمعے کی نماز، گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھے گا۔ بعض اہل علم نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے مسجد میں آ کر کے نماز ادا نہیں کی ظہر کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا ہے کہ انہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لیے ہوں گے، پھر عصر کی نماز کے لیے نکلے ہیں اور ظہر کی نماز گھر میں پڑھی ہوگی انہوں نے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ احتمال ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ احتمال ہے، لیکن جو الفاظ عطا نے روایت کیے ہیں، جو حدیث کے الفاظ ہیں جو ان کی روایت کے، وہ روایت کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لیا۔ جب پڑھ لیا تو پھر ضرورت باقی نہیں رہی اور وہ نکلے بھی نہیں۔ جب وہ امام وقت ہیں تو امام وقت نماز کے لیے بہرحال آتا ہے، اگر وہ نہیں آئے گا کسی وجہ سے تو اس کو دوسرے کو اپنی جگہ پر امام بنانا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بات جو جن لوگوں نے کہی ہے وہ بات بھی اپنی جگہ پر محل نظر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اگر وہ مسجد میں نہیں آئے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے نماز ظہر کی پڑھی ہی نہیں ہے۔ جو عطا کا بیان ہے، جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے، جن الفاظ میں بیان کیا ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک ساتھ دونوں نماز پڑھ لی، اور جب ایک ساتھ پڑھ لی تو الگ سے ان کو جمعے کی نماز کے لیے یا ظہر کی نماز کے لیے آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل کے تعلق سے۔ چاہے ان کا عمل جیسا بھی رہا ہو، میں اب آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کا، کہ چاہے ان کا عمل جیسا بھی رہا، مطلب کیا ہے؟ چاہے انہوں نے دونوں ایک ساتھ پڑھا ہو، دونوں نیت کر کے، یعنی جمعہ بھی اور عید بھی، اس نیت کے ساتھ دونوں ایک ساتھ پڑھا ہو، جیسا کہ عطا کی روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں، تب بھی یہ چیز درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ایسا بھی ہوا ہو کہ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا اور ظہر کی نماز اس دن انہوں نے پڑھی ہے، دونوں صورتیں چاہے جو بھی ہم مانیں ان کے بارے میں، یہ اپنی جگہ پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہوتا ہے۔ اور ہمارے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت کا مطلب کیا ہے؟ جس میں کسی احتمال کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل واضح طور پر آپ کی سنت موجود ہے۔ وہ سنت یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں جب عید جمعے کے دن آئی اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بالکل واضح کلیئر انداز میں ان کے سامنے بیان کر دیا کہ آج تمہارے لیے دو عید اکٹھا ہو گئی ہے، ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، اب جو آدمی جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، اور جو نہ آنا چاہے تو اس کے لیے عید کی نماز کافی ہے، اور ہم جمعہ قائم کریں گے، یعنی مسجد میں جمعے کی نماز قائم کی جائے گی۔ یہ جو آپ کی سنت ہے بالکل واضح سنت ہے، اور وہی سنت قابل عمل ہے، اسی سنت پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی جب عید جمعے کے دن آ جائے تو عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد جمعے کی فرضیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو جمعے کی نماز نہ پڑھے، لیکن جب جمعے کی نماز کے لیے نہیں آئے گا تو لازمی طور پر اسے ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ جمعہ یہ ظہر کا بدل ہے۔ جب بدل نہیں
تو جس سے بدل ہے یعنی ظہر کی نماز لازمی طور پر اسے ادا کرنی ہوگی، اس کے لیے الگ سے حکم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اصول فقہ کے تقاضے کے لحاظ سے، یعنی جو فقہ کے اصول ہیں اس کے تقاضے کے لحاظ سے الگ سے اس کے لیے حکم کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، پہلے والا حکم اس کے لیے خود بخود آ جاتا ہے، یعنی ظہر کی نماز کا حکم وہ باقی رہے گا اس کے لیے۔ یہی بات ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کی سنت ہی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ جب آپ کی سنت بالکل واضح ہے، کبھی ایسا ہوتا کہ حدیث ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی شکل نکل سکتی ہے، اور اس میں کسی صحابی کی بات آتی ہے کہ نہیں اس حدیث سے یہی مراد ہے، تو وہاں وہ بات مانی جاتی ہے کہ ہاں واقعی معنی میں چونکہ صحابی کا وہاں پہ وہ حاضر رہے ہیں تو ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے بہتر ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سنت بالکل واضح ہے، اور کوئی دوسرا طرز عمل اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں، اور کسی کی سنت قابل قبول نہیں رہ جاتی۔ یہ ایک بات ہے، اور جو بالکل واضح قسم کی بات ہے۔ اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا ابھی قول پہلے پیش کر دوں، اسی سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں کی یہ رائے کہ جمعے کے دن اگر عید ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی جمعے کے لیے حاضری ضروری ہے۔ یہ بھی ایک مقابل کا قول، جیسا ابھی قول تو یہ آپ کے سامنے آیا کہ جمعے کی نماز بھی نہیں، ظہر بھی نہیں، عید کی نماز پڑھ لیا تو اب کافی ہے، اب ایک لاگے جو ہے وہ عصر کی نماز ہی پڑھے گا، نہ جمعے کی نماز فرض رہتی ہے نہ عصر کی نماز، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل سے دلیل اس کے بارے میں لیا۔ اس کے مقابلے میں ایک قول ہے، وہ قول کیا ہے؟ جمعے کی نماز کے لیے حاضری ضروری ہے، جیسے اور دن ہے ویسے ہی اس دن بھی حاضری ضروری ہے۔ عید کی نماز جمعے کی حاضری کے لیے رخصت نہیں بن سکتی۔ ان کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ عید کی نماز ایک نفل نماز ہے اور جمعے کی نماز فرض نماز ہے، تو کوئی نفل نماز کسی فرض نماز کا بدل نہیں بن سکتی، اس لیے اس دن بھی یعنی عید کے دن بھی اگر جمعہ آ جاتا ہے، جمعے کے دن بھی اگر عید آ جاتی ہے، بار بار الٹا ہی ہو جاتا ہے وہ، تو جمعے کے دن اگر عید آ جاتی ہے تو عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد جمعے کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھ لیں تو کافی ہے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا، جمعے کی فرضیت باقی رہے گی، اور عید کی نماز جمعے کی نماز کے لیے کافی نہیں مانی جائے گی۔ یہ بھی ایک قول ہے، اور یہ قول بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس سنت کے، اس حدیث کے یہ بالکل خلاف ہے۔ ویسے ہی جو بات یہ کہی گئی کہ جمعے کی نماز ظہر کی نماز کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور دونوں میں صحیح قول یہی ہے، یعنی بالکل جو بیچ کا قول ہے وہ یہی ہے کہ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد یہ اختیار ہے آدمی کو کہ وہ چاہے تو اس دن جمعے کی نماز کے لیے نہ حاضر ہو، لیکن اس کے اوپر ظہر کی نماز فرض رہے گی، ظہر کی نماز اسے پڑھنا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اور بہتر بہرحال یہ ہے جو عظیمت کا پہلو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ جمعے کے لیے حاضر ہو جائے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعے کی نماز قائم کی ہے، اور صحابہ کو اس سلسلے میں رخصت دی تھی کہ جو چاہے وہ گھر میں رہ جائے، ظہر کی نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، جمعے کی نماز کے لیے آنا ضروری نہیں رہ جاتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے پہلو سے اس کو سوچیں گے تو وہ یہ ہے کہ جمعے میں جو اہم چیز ہے وہ اجتماعیت ہے، اسی لحاظ سے اس کا نام جمعہ بھی ہے۔ وہ جمع کے معنی آپ عربی میں جانتے ہیں اکٹھا کرنے کے جو ہے، تو چونکہ اس دن لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اسی کے لحاظ سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا ہے۔ تو جمعے کے دن اہم چیز جو جمعے کی نماز کے لیے جو اہم چیز ہے، جمعے کی نماز کا خطبہ اور لوگوں کی اجتماعیت ہے، لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے، اور یہ اجتماعیت حاصل ہو جاتی ہے عید کی نماز میں۔ اجتماعیت کا جو پہلو ہے وہ اجتماعیت کس میں حاصل ہو گئی؟ عید کی نماز میں۔ خطبے کا جو تذکیر کا مسئلہ ہے، لوگوں کو یاد دلانے کا، نصیحت کرنے کا، یہ مسئلہ بھی عید کے خطبے کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر جمعے کی فرضیت کا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے۔
جمعے کی جو اجتماعیت کا مسئلہ ہے، یعنی زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا اور اسی طریقے سے امام کا ان کو نصیحت کرنا، خطبہ دینا، یہ چیز چونکہ ایک مرتبہ حاصل ہو گئی آج کے دن میں عید کی وجہ سے، تو اب دوبارہ اس کی وہ اہمیت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یہ سنت بالکل سمجھ میں آنے والی سنت ہے کہ وہ اجتماعیت کا جو درس تھا وہ آج ہو چکا ہے، اب اس کی مزید اتنی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، اس لیے کوئی چاہے تو گھر میں رہ جائے، ظہر کی نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے دن جمعے کے لیے حاضری اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ وہ آدمی حاضری دے چکا ہے، حاضر رہ چکا ہے، اسی لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے، اسی سے یہ بات جڑی ہوئی ہے، یہ مسائل خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے لیے نہیں گیا، اب کسی کے مسلمان ہونے کے باوجود یہ سال کی 2 نمازیں بھی آدمی نہ پڑھے تو پھر بعد میں کہتے ہیں کہ پھر وہ مسلمان کس درجے کا، ایک الگ مسئلہ وہ آ جائے گا وہ، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ یوں فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی مسافر تھا، سفر سے آ رہا تھا، اس کو امید تھی کہ عید کی نماز تک پہنچ جائے گا، اسی لحاظ سے وہ آ رہا تھا۔ بہت سے لوگ سفر کر کے عید کے دن جاتے ہیں گھروں کو، اور 1 دن 2 دن پہلے نکلتے ہیں، ٹرین کا لمبا سفر ہوتا ہے اور رہتا ہے کہ صبح صبح پہنچ جائیں گے، عید کی نماز میں شریک ہو جائیں گے، لیکن ٹرینیں ہندوستان میں کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ میں نے کبھی کبھی کا لفظ بڑے احتیاط سے کہا ہے، ورنہ جو اکثر لیٹ ہو جایا کرتی ہیں، تو یہ معاملہ رہتا ہے۔ اب فرض کر لیجئے ٹرین لیٹ ہو گئی ہے، جب ٹرین لیٹ ہو گئی ہے، اب بجائے 6 بجے پہنچنے کے وہ 10 بجے پہنچا، 9 بجے پہنچا، اب ٹرین کے اندر ٹرین کود کر کے وہ جا کر کے عید کی نماز میں شامل ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پہنچا تو عید کی نماز اس کی جا چکی تھی۔ ایسا بھی نہیں کہ کئی جگہوں پہ ہے تو اب یہاں تو نہیں تو وہاں پہ مل جائے گی، وہاں ویسا بھی نہیں، وہ اس گاؤں یا اس محلے کی جو بھی عید کی نماز تھی وہ ہو چکی ہے۔ یہ بڑے شہروں میں تو ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو ہے مختلف جگہوں کے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں 6 بجے ہے تو کہیں بالکل 11 بجے بھی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے ملنے کی امید ہو، چانسز ہوں کہیں جا کر کے اگر پڑھنا چاہے تو، لیکن جو گاؤں وغیرہ میں رہتا ہے تو ایک ہی مرتبہ عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہو گئی، اس کو عید کی نماز نہیں ملے گی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کو جو عید کی نماز پڑھا ہی نہیں ہے سرے سے۔ عید کی نماز کے بعد یہ رخصت تھی کہ چاہے تو جمعے کی نماز کے لیے نہ آئے، یہ رخصت اس کے لیے تھی۔ اب اس نے عید کی نماز پڑھی نہیں ہے تو اس کے حق میں یہ رخصت باقی نہیں ہے، اس کے لیے جمعے کی حاضری خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی کو فقہ کہا جاتا ہے پھر، کہ چونکہ اس کو عید کی نماز نہیں ملی ہے، وہ نہیں پڑھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا یہ جو عید کی نماز پڑھے ہوئے تھے کہ ان کے لیے وہ نماز کافی ہو جائے گی جمعے میں حاضری سے۔ اب یہ تو عید کی نماز سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیے اب اس کے حق میں جمعے کے لیے حاضر ہونا ضروری قرار پائے گا، کیونکہ یہ عید کی نماز نہیں پڑھا ہے، عید کی نماز اس کو نہیں ملی ہے۔ یہ بات اس سے خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی سے مسئلہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جی اب ہاں، مسجد میں قائم نہیں کی جائے گی، مسجد میں جمعے کی نماز، مسجد میں جمعے کی نماز پڑھی گئی، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے اس میں ظہر کی نماز بھی قائم کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ جو بعض روایتیں ملتے ہیں اس سے لوگوں نے الگ الگ ظہر کی نماز پڑھ لی، تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ قائم کرنے کا، ظہر کی جماعت قائم کرنے کا کہیں ثبوت نہیں، لیکن جمعے کی نماز قائم کرنے کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ہم جمعے کی نماز ادا کریں گے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یہاں ختم ہو گیا، اب دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جمعے کے دن 2 اذان دینے کا مسئلہ، جمعے کے دن 2 اذان دینے کا مسئلہ، جمعے کے دن 1 اذان کافی ہے یا 2 اذان دی جا سکتی ہے، دینا کیسا ہے، اس کا حکم کیسا ہے، اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے اس میں رہے گی۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی شروع میں اسی پر عمل رہا ہے کہ جمعے کے دن صرف 1 اذان دی جاتی تھی۔ اگر کہیں 2 کا تذکرہ آئے گا تو اس سے مراد اذان اور اقامت، اذان اور اقامت، جب 2 ندا کا لفظ آ جائے کسی میں
تو اس سے مراد اذان اور اقامت. تو یہ اقامت کو الگ کر دیں گے, صرف آپ اذان کو لیں گے, چونکہ عربی میں ندا دونوں کے لیے کہا جاتا ہے, اذان کے لیے بھی اور جو ہے اقامت کے لیے بھی. تو ہم اذان کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. ہم اردو میں اذان جو ہے اذان کو کہتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسرے کو اقامت کہتے ہیں, تو اس کے لحاظ سے ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں. تو اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابوبکر, عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے شروع میں ایک ہی اذان جمعے کی دی جاتی تھی. اس کے بعد جب دیکھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے, لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو انہوں نے, وہ حدیث میں لفظ آتا ہے, ایک تیسری اذان کا اضافہ کیا. تیسری اذان جو کہا گیا ہے, ندا کا لفظ آتا ہے مطلب, تو اس سے مراد کیا ہے؟ اذان اور اقامت جو پہلے تھی وہی دو ہے. تو تیسری اذان کا مطلب ہمارے لحاظ سے یہ ہوگا کہ انہوں نے دوسری اذان کا اضافہ کیا, جو اصل میں دوسری اذان نہیں بلکہ پہلی اذان ہوئی. ترتیب کے لحاظ سے جمعے کے دن کون سی اذان ہوگی؟ پہلی اذان ہوگی. اس کے بعد دوسری اذان وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور تیسری اقامت. تو جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع کی گئی وہ یہ کہ ایک اذان کا اضافہ کیا گیا. اس کے بارے میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں روایتوں میں کہ وہ اذان زورہ نامی جگہ پہ دی جاتی تھی. کون سی جگہ؟ زورہ نامی جگہ پہ وہ اذان دی جاتی تھی. زورہ یہ جگہ کون سی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ وضاحت کیا ہے کہ یہ بازار میں ایک جگہ کا نام ہے. جبکہ احناف اگر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, علماء احناف نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ مسجد میں ایک جگہ کا نام ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ زورہ بازار میں ایک جگہ کا نام ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آئی ہوئی ہے. میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں تو زیادہ آپ کو آسانی رہے گی. صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان النداء یوم الجمعۃ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلما کان عثمان وکثر الناس زاد النداء الثالث علی الزوراء. کہ پہلی جو اذان ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پہلی اذان یہ کس کے مقابلے میں؟ اقامت کے مقابلے میں. میں نے آپ سے وہی کہا کہ کہیں بھی روایت میں آئے تو وہ اقامت کے مقابلے میں, ورنہ جب ایک ہی اذان ہے تو پہلی اور دوسری نہیں کہا جائے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابوبکر اور عمر کے زمانے میں ایک ہی ہوتی تھی. اور یہ کب ہوتی تھی؟ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں فلما کثر الناس فلما کان عثمان وکثر الناس, جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے, زاد النداء الثالث علی الزوراء, تو انہوں نے ایک تیسری ندا کا اضافہ کیا زورہ پر. زورہ لفظ آتا ہے اس میں, اور تیسری ندا کا لفظ آتا ہے. ندا میں نے آپ سے کہا کہ یہ اذان کے لیے بھی لفظ آتا ہے, اقامت کے لیے بھی. تو تیسرے کا مطلب یہ ہوا کہ اقامت کو جوڑ کر کے اب تین ہو جاتے ہیں. دو اذان ہوتی تھی, ایک زورہ پر, ایک امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد, اور تیسری جو ندا ہے وہ اقامت. تو تیسرے کا انہوں نے اضافہ کیا, جو ہم اردو میں کہیں گے تو ایک پہلی اذان کا انہوں نے اضافہ کیا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ ویسے ہی باقی رہی, اس سے پہلے ایک اذان کا انہوں نے زیادہ کیا, اس کا اضافہ کیا لوگوں کی کثرت کی وجہ سے. اور جگہ کا لفظ بھی آتا ہے وہ زورہ ہے, جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بازار میں ایک جگہ کا نام ہے. بازار میں ایک جگہ کا نام ہے یہ زورہ, اور یہ مسجد میں کوئی جگہ نہیں تھی, اس لیے یہ اذان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازار میں دی جاتی تھی, مسجد سے اس کا تعلق نہیں تھا. تو یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے اس سے جب کہتے ہیں ہم بازار میں, کہ لوگ چونکہ زیادہ ہیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں, ان کو جمعے کا اتنا علم نہیں ہو پا رہا ہے ابھی, تو بالکل اذان ہوگی اس کے بعد لوگ چھوڑ کر کے جائیں گے تو خطبہ ان کا
چھوٹ جائے گا۔ اس زمانے میں ویسے بھی خطبے بڑے مختصر ہوا کرتے تھے، اور جب سے وہ چھوڑ کر کے آئیں گے مسجد کی طرف وضو وغیرہ کریں گے تو خطبہ ان کا چھوٹ سکتا ہے، کیونکہ وہ اذان منبر پر بیٹھنے کے بعد ہو رہی ہے۔ پہلے سے لوگوں کو وقت کا علم ہو جائے اور ان کو جمعے کے وقت کی یاد دہانی کرانے کے لیے، لگتا ہے ایسے ہی ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اذان کی شروعات کی تھی کہ لوگوں کو پہلے اس کا علم ہو جائے، لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے معلوم ہو جائے، اور لوگ اپنا کام چھوڑ کر کہاں چلے آئے؟ مسجد کی طرف چلے آئے، تاکہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد جب اذان ہو تو اس سے پہلے سب لوگ مسجد میں پہنچ چکے ہوں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو چیز ہوئی، اس سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہی ان کے دور میں ہوا ہے اور یہی ان کا مقصد رہا ہے، یہی ان کے تعلق سے بات، اور یہی بات کہنا سب سے زیادہ مناسب بات ہے۔ اب اس کو مسجد کی اذان مان کر کے باقاعدہ اسے عثمانی سنت مان کر کے اس پر برابر عمل کرنا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے لیے، یعنی ابھی جو ہے مائک میرے پاس تھا، میں اب آپ کے حوالے کر دیتا ہوں بولنے کے لیے، کہ آپ بتائیے کہ آپ اس عمل کو کیا نام دیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور جس کا تعلق عبادت سے ہے، جمعے کی عبادت سے ہے، اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ دیکھیے، اگر اسی وقت یہ اذان دی جاتی ہوتی، کس وقت؟ جب امام بیٹھ گیا، اذان دی جا رہی ہے مسجد میں، اب یہ آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی تو اس لیے اس وقت دی گئی ہے اذان۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ بات کہتے کہ آواز نہ پہنچنے کی وجہ سے آواز وہاں تک پہنچانے کے لیے اذان دی گئی تو ہم یہ کہتے تھے، نہیں، یہ اس سے پہلے اذان دی جاتی تھی، اس کے ساتھ نہیں دی جاتی تھی، یعنی اس وقت مسجد میں اذان نہیں دی جاتی تھی ابھی، ورنہ اس کو الگ سے اذان کا حکم نہیں دیا جائے گا، پھر اس کو صرف پہنچانے کا حکم دیا جائے گا۔ بعض لوگ کتابوں میں یہ لکھے ہوئے ہیں جو ابھی بات کہہ رہے ہیں، جیسے ابھی ایک کتاب جو میرے سامنے ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی زیادتی ہو گئی، اب آواز پہنچانا تھا دور دور تک، اس لیے وہ دی گئی، اب جب لاؤڈ سپیکر ہے تو مسجد کی آواز ہی پہنچ جاتی ہے، دور دور تک تو ضرورت نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو اسی وقت وہ اذان دی جاتی، یہ تو پہلے اذان دینے کا بالکل صراحت کے ساتھ ہے کہ وہ پہلے اذان دی جاتی تھی، اور ابھی بھی عمل اسی پر ہے۔ جن کے یہاں بھی 3 اذانیں ہیں، یعنی 2 اذانیں اور 1 اقامت، سب کے یہاں یہ اذان پہلے دی جاتی ہے۔ ترتیب یہ تھی، 1 اذان، اس کے بعد پھر دوسری اذان دی جاتی ہے، ایک ساتھ نہیں دی جاتی ہے کہ یہاں پر 1 اذان ہوئی، دوسری جگہ پر 1 اذان ہوئی۔ جی ہاں، جی ہاں، مسجد میں صف کے لیے نشان لگا دینا یہ ایک مسئلہ ہے، اور اذان دینا یہ ایک مسئلہ ہے۔ اذان دینا یہ خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، اور لکیر یہ عبادت نہیں ہے۔ کسی عبادت کے لیے کوئی اور عبادت اپنی طرف سے کرنا، وہ ایک مسئلہ آئے گا۔ تو دونوں میں یہ فرق ہوگا، کیونکہ مسئلہ عبادت کا بھی ہے۔ جی جی ہاں، مقصد کے لحاظ سے انہوں نے اس کا وہ کیا کہ اس زمانے کے لحاظ سے ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ہے ایک اور اذان ہمیں دی جائے اور وہاں پہ باہر جو ہے دی جائے، اس کے لحاظ سے انہوں نے وہ اذان دی، اس لیے یہ سنت کے خلاف نہیں مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں جی۔ اور مقصد کے لحاظ سے ہم عبادات اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے لحاظ سے، تو اس سے یہ چیز اصل لازم آ، جیسے ابھی لوگوں کی اور زیادہ بھیڑ ہو گئی ہے تو ایک جگہ پہ اذان دیا تو بھی کافی نہیں ہے، اب دوسری جگہ پر بھی اذان دینا، تو ایک تیسری اذان بھی ہونا چاہیے، ایک چوتھی اذان بھی ہونا چاہیے، کرتے جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک خبر پہنچے ہی، اور جتنی جلدی پہنچے اتنا اچھا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے کیا یہ اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ شریعت کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ بعد عبادات کا ہم اضافہ کر سکے، کیونکہ اذان اطلاع دینا بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔
میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کوئی شخص یہ ایسا ہوا ہوتا اگر کہ وہاں پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان صرف کروانے کے لیے کسی کو متعین کرتا، دیکھو بھائی جمعے کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ لوگ جلدی سے دکانیں بند کیجئے، یہ کوئی اذان نہیں، کوئی عبادت نہیں، وہ ایک اعلان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن یہاں کس کا مسئلہ ہے؟ باقاعدہ اذان دینے کا مسئلہ ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ وقت ہو رہا ہے. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں مدارس وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نماز وغیرہ کا وقت ہونے لگتا ہے تو بھائی چلو جو ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے، چلو چلو چلو، وہاں سے ان کو بلا. اعلان کی کوئی اور شکل ہوتی جو اذان کے الفاظ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ مسئلہ نہیں آتا تھا. تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بدعت اختیار کیا اور صحابہ ان کی مطابقت، ان کی موافقت کیا انہوں نے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جہاں تک منع کرنے کی بات ہے وہ خلیفہ وقت ہیں، اور اس زمانے کا جو مزاج تھا یہ کہ خلیفہ جو عمل کرتا ہے اس میں مطابقت کی جاتی ہے. علمی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس کے تعلق سے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منی میں 4 رکعت نماز پڑھائی، تب بھی اللہ کی اقرار انکار کرنے کے باوجود بھی ان کے پیچھے وہ نماز پڑھے اس طریقے سے. تو یہ اپنی جگہ پر ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسے بدعت کہا ہے. کس کو؟ پہلی والی جو اذان انہوں نے شروع کی اس کو بدعت، یعنی بدعت کا لفظ ہی استعمال کیا اس کے لیے. اب کون سی بدعت مراد ہے، کیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اصولی طور پر بحث وہ الگ کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا. اسی لیے یہ عام طریقے سے ایسے مسائل میں یہ بڑا اہم مسئلہ مانا جاتا ہے کہ صحابہ کی کثرت موجود تھی لیکن کسی نے انکار نہیں کیا، اس لیے صحابہ کا یہ اجماع ہے، صحابہ کا یہ اجماع ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں صحابہ نے یہ کیا تو ہمیں 2 اذان دینی چاہیے، اور 2 اذان ہی سنت ہے. اب اس کے بعد کی سنت جو ہوگی وہ 2 اذان کی ہوگی، 1 اذان کی نہیں ہوگی. اگر ہم صحابہ کی قلت اور کثرت دیکھنے لگیں گے تو یہ دوسرے مسائل آئیں گے. ہم ہمیشہ حق کے لیے کم اور زیادہ کی تعداد نہیں دیکھا کرتے ہیں، بلکہ حق دیکھتے ہیں اور دلیل دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چیز تھی، ایک صحابی سے بھی اس کے خلاف یہ بات آ گئی کہ انہوں نے اس کو بدعت کہا ہے، اس لیے اسے سنت قرار اور اس کو اجماع کا مسئلہ بولیے نہیں کہا جا سکتا. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کبھی خلفائے راشدین کی سنت آ ہی نہیں سکتی، اور اگر آ جاتی ہے تو آپ کی سنت کی اتباع کی جائے گی خلفائے راشدین کی. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کبھی بھی آپ کی سنت کے خلاف آئی. تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ 3 طلاق بولیے 3 ہی مانی جائے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر کی سنت ہے 20 رکعت تراویح، تو 20 رکعت ہی رہے گی، اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا. یعنی جو روایتیں اس سلسلے میں آتی ہیں ان کو صحیح مان کر کے جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں مانتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہی بات کہتے ہیں کہ یہ عمر کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، صحابہ کا اس پر اجماع ہے، اور آپ لوگ صحابہ کا احترام نہیں کرتے ہیں. سب میں یہی مسئلہ آتا ہے، سب میں یہی بات آتی ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا لفظ استعمال کریں گے اس کے لیے. جو بھی اصول ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم کوئی بھی عمل کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل نہیں تھا، اس لیے یہ عمل خلاف سنت قرار پائے گا. اور خاص طریقے سے جب اس کا تعلق عبادت سے ہے، ایک خاص عبادت ہے، اذان تو ایک عبادت ہے، ایک عبادت سے اس کا تعلق ہے، اور اس کو کیا قیاس کے باب میں لایا جا سکتا ہے، قیاس کے باب میں نہیں لایا جا سکتا.
یہ کہنا کہ لوگوں کی کثرت تھی اور وہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی اس لیے اس زمانے میں یہ سنت تھی، اب جب لاؤڈ اسپیکر آ گیا ہے تو اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ مسئلہ ایک ہی وقت کا نہیں ہے، وہ الگ الگ وقت دینے کا ہے۔ ایک مصلحت تھی، اس کے لحاظ سے انہوں نے وہ اذان دلوائی تھی اور وہاں پہ اذان دی تھی، اور ان کا اپنا یہ رہا ہے، ان کا اپنا یہ عمل رہا ہے، ان کی اپنی یہ رائے رہی ہے، اور عام طریقے سے صحابہ نے اس پر انکار نہیں کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بدعت کا لفظ استعمال کیا، جس کے بارے میں لوگوں کی دو رائے ہوتی ہے کہ بدعت کا یہ لفظ انہوں نے تعجب کے طور پر کیا، انکار کے طور پر کیا، یا صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، اب شروع ہوئی لیکن اس پر ان کا انکار کرنا مقصود نہیں رہا ہو، یہ لوگوں کا اپنا یہ۔ لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بدعت کا لفظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا استعمال بھی وہی استعمال رہا ہوگا، یہی اصل ہے بدعت کے لفظ میں۔ یہ ہے بات آپ کے سامنے ایسے مسائل، بعض مرتبہ لوگ اصل سوال کچھ ایسے کر جاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ آپ اسے کیا نام دیں گے۔ بعض مسائل میں لوگ بعض کاموں کے لیے بہت جلدی بدعت کا لفظ استعمال کر جاتے ہیں، تو آپ اسے کیا نام دیں گے؟ یہ تو عبادت بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عمل کے بالکل خلاف بھی ہے، اور صرف اللہ کے رسول ہے بلکہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور کے جو عمل ہے اس کے بالکل خلاف ہے، اور خلیفہ ثالث نے اس کی شروعات کی ہے۔ اسے کیا دین میں کوئی نئی چیز مانا جائے گا یا دین میں نئی چیز نہیں مانا جائے گا؟ کیا اس کا تعلق دین سے آتا ہے یا دین سے نہیں آتا؟ کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ خلفاء راشدین کی کوئی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ اگر ہو رہی ہے تو کیا اسے بھی سنت مانا جائے گا؟ اس کے طریقے کو جو ہے وہ باقاعدہ دلیل بنا کر کے اس کو، جبکہ آپ کی سنت موجود رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی مسئلے میں آپ کے سے کوئی چیز نہیں آئی ہے اور صحابہ کی طرف سے وہ چیز آئی ہے، خلفائے راشدین کی طرف سے وہ چیز آئی ہے، تو وہاں وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کہیں جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا، ان کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سارے کام ہوئے، یعنی لشکر وغیرہ، اسلامی لشکر کو ترتیب دینے کے تعلق سے، ان کے لیے دیوان بنانے کے تعلق سے بہت سارے کام کیے گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے تھے۔ تو ایک ہے کہ اس زمانے میں وہ چیز نہیں تھی، ان کے دور میں وہ چیز کی گئی۔ یہاں یہ ہے کہ پہلے سے اس زمانے میں ایک سنت موجود رہی ہے، اس میں اضافہ کرنے کا معاملہ ہے۔ کیا یہ بھی سنت خلفائے راشدین میں آئے گا؟ جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تین طلاق نافذ کرنے کا معاملہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ تو ایک ہے کہ ایک سنت تھی، اس کے خلاف کوئی سنت اگر آتی ہے خلفائے راشدین کی تو کیا ہم اس کو لے سکتے ہیں؟ کیا ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اگر ایسا کبھی ہو جاتا ہے کہ خلفائے راشدین کی کوئی سنت میری سنت کے خلاف آ جاتی ہے تم اسے اختیار کر لو، اس حدیث کی روشنی میں کیا ہم یہ معنی لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، کیونکہ معنی پہلے یہی ہے کہ علیکم بسنتی، یہ پہلے ہے، علیکم بسنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا یہ پہلے نمبر پر آتا ہے، بعد میں دوسری چیزیں آتی ہیں۔ بولیے۔ وہی لفظ ہوتا رہا ہے کہ زاد النداء، یعنی وہی ندا جو اذان اور اقامت کی شکل میں تھی، وہی ندا کو ظاہر کرنے کا خود وہ لفظ بتاتا ہے اس کے اندر، اسی لیے سب لوگ اسی کے قائل ہیں، الگ سے کوئی اور چیز نہیں ہوتی اس میں۔ جی، کوئی بھی عمل کوئی بھی شخص بدعت سمجھ کے نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ عید میلاد النبی بناتے ہیں، کیا ان سے پوچھے کہ وہ بدعت سمجھ کے کرتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کرتے۔ پوچھیں گے تو یہی وہ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟
یہی اسلامی طریقہ ہے اور ہم کو یہ اجازت ہے۔ تو یہ ایک بہرحال ایک مسئلہ ہے، میں نے آپ کو غور و فکر کے لیے چھوڑ دیا آپ کے حق اس میں، اور سوچنے کے لیے، اور یہ بھی سوچنے کے لیے کہ بہت جلدی جو ہم یہ کر جاتے ہیں کسی بھی عمل کے تعلق سے کہ کیا ایسا تھا، اور صحابہ کرام کا جو طرز عمل رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس سلسلے میں کبھی ایسا بھی رہا ہے کہ انہوں نے حتیٰ کہ عبادت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، پھر بھی ان کی طرف سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ضرورت کے مطابق تھیں، ضرورت کا تقاضا تھا تو انہوں نے وہ کام کیا ہے، اگرچہ کہ وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں رہی ہے، اس کا انکار کیے بغیر اور ضرورت کے تقاضے کے لحاظ سے انہوں نے وہ چیز کی ہے۔ کیا ہم سے یہ چیز، یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ چیز بھی تو سمجھ میں آتی ہے، اس کو بھی سمجھنے کا ایک پہلو ہے یہ۔ میں ابھی اصل اس لیے بھی اس کو کیا کہ کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں اس کا کہ جو خطبہ دیا ہے وہی نماز پڑھانے کا مسئلہ، کبھی کبھی اس طرح سے آتا ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے ہوں اور کسی اور نے نماز پڑھائی ہو؟ کبھی نہیں ہوا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یا ابوبکر نے خطبہ دیا ہو تو کسی اور نے نماز، وہی خطیب تھے اور وہی کیا تھے؟ امام تھے، اور نمازیں بھی وہی پڑھایا کرتے تھے، جمعہ کی نماز بھی وہی پڑھاتے تھے۔ لیکن کیا اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی اور نماز پڑھائے تو جائز نہیں ہے، یا اس سنت کے خلاف کہیں گے پھر اس کو؟ کہیں اس سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ ان روایتوں سے، ان حدیثوں سے یا اس عمل سے کہیں یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ جو خطبہ دے وہی نماز پڑھائے تو مسئلہ، یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی تھی، یہ سوال بھی اٹھتا تھا۔ یہ سوال اٹھنا خود اپنے آپ میں ایک غلط چیز ہے، غلط سوال ہے یہ۔ بھئی اگر جمعے کی نماز نہ بھی ہوتی تو بھی امام کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ جمعے کی نماز کیا، عصر کی نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، مغرب کی وہی پڑھاتے تھے، اور عشاء کی نماز بھی وہی پڑھاتے تھے۔ وہ جب بھی رہیں گے تو ان کی موجودگی میں کوئی اور نماز پڑھا ہی نہیں سکتا، وہاں تو یہ بالکل واضح مسئلہ ہے۔ ابھی تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا مسجدوں میں کہ امام جو ایسا متعین ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور خطبہ دے ہی نہیں سکتا یا نماز، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ابھی اس کا، وہ چیز نہیں۔ اسی طریقے سے خلیفہ کی بات ہوتی ہے، خلیفہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا آدمی امامت کرا ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ خطبہ نہ بھی دیا ہو تو اس کی موجودگی میں دوسرا آدمی امامت نہیں کرا سکتا ہے، وہی امام ہوتا ہے، متعین امام ہوتا ہے، اسی کو امامت کرانی ہوتی۔ تو کبھی اس طرح کے عجیب طرح کے سوال آ جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ذرا ان پہلوؤں کو بھی سوچئے، تو کیا ان کے بعد اس طرح کے سوال کی گنجائش ہوتی ہے کسی شخص کے تعلق سے؟ ایسے ہی جو ہے خطبے میں ایجاب و قبول ایک سے زیادہ مرتبہ کر لینا، ایک سے زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس سلسلے میں کہ جب کوئی اہم معاملہ ہوتا تو آپ 3 مرتبہ کرتے تھے، جب بھی کوئی اہم معاملہ 3 ہوتا۔ نہیں، کیا نکاح میں ایسا ثابت ہے کیا کہ نکاح میں آپ نے کیا ہو؟ ٹھیک ہے، میں کوئی معاملہ طے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، میرے گھر کا ایگریمنٹ ہے یا کوئی اور ہے، میں نے 3 مرتبہ کہا، وہاں بھی کہنے والا یہ کہنا کیا گھر کے ایگریمنٹ میں کبھی کیا تھا اللہ کے رسول؟ وہ تو کسی بھی عمل میں کرو گے تو یہی سوال اٹھے گا، تو پھر اس حدیث کا معنی کیا رہا؟ کون سی حدیث؟ کہ جب کوئی معاملہ اہم معاملہ ہوتا تو آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ نکاح کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی ہیں، تو کہا ٹھیک ہے اسی رزق پر میں نے تمہارا نکاح پڑھا دیا، ختم بات، اتنا ہی کہنا کافی ہو جاتا ہے نکاح کے لیے۔ نہ کسی مجلس کی ضرورت تھی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت تھی، اگر یہ بھی تو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صرف اتنا ہی کہ ٹھیک ہے میں نے اس کا نکاح تم سے کرا دیا، قرآن کی فلاں صورتوں پر جب کچھ بھی نہیں ملا، نہ کوئی مجلس منعقد کی گئی، نہ کوئی اور چیز اس کے لیے ہوئی، یہ بھی اتنے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، کوئی خطبہ پڑھنے کا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، صرف اتنا ہی ہے، نکاح تو اتنے میں بھی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں تاکید کے لیے، اس کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ سوال سرے سے آنا ہی نہیں چاہیے، سمجھ رہے نا میری بات کو؟ تو یہ ہے معاملہ، تو کبھی اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے، اور اگر اس طرح کے سوال کرتے ہیں کسی بھی اس پہ کیا اسی میں ثابت ہے کیا، تو جمعے کے دن کا کوئی بھی آدمی یہ بتا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ اذان نہیں تھی اور عثمان کے دور میں چاہے بازار ہی میں ہوئی ہو،
کس کھانے میں یہ چیز آتی ہے؟ میری بات سمجھ گئے آپ؟ جی، تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم چیز ہے، اس کو سوچنا چاہیے ہم کو۔ اسی پر ہم درس کو ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب درس تو ہمارا اسی پر ختم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔